سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام آپس کے اختلافات میں تجھ ہی کو حاکم نہ بنا لیں، پھر تو جو فیصلے ان میں کر دے ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو اسے ان میں سے بہت ہی کم لوگ بجا لاتے۔ اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر اور بہت زیادہ مضبوطی والا ہے، اور تب تو انہیں اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں۔ یقیناً انہیں راہ راست دکھا دیں جو بھی اللہ کی اور رسول کی فرما برداری کرے۔ بہت اہم اصول یہاں پہ آ رہا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ ہم نے جو دعا مانگی تھی سورہ الفاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اور پھر ہم نے اس پہ کہا تھا کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن پہ اللہ کا انعام ہوا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ جو بھی اللہ کی اور رسول کی فرما برداری کرے گا، اطاعت کا کانسیپٹ دیا جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور یہ بہترین رفیق ہیں۔ یعنی یہاں پر فارمولہ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے کہ جب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم نے زندگی کو اس طرح سے گزارنا ہے تو ہمیں اپنے رول ماڈلز کون سے بنانے ہوں گے، ہمیں انبیاء کی زندگی کو پڑھنا ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ ٹریجڈی ہمارے لیے یہ ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کسی پیغمبر کی بات کریں، نبی کی بات کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو اللہ کے نبی تھے نا، ان کے ساتھ تو اللہ کی تائید تھی نا، ہم تو ویسے نہیں بن سکتے۔ وہاں پہ بھی ہم نے ہینڈز اپ کر لیے۔ اس کے بعد اگر بات کی جاتی ہے صدیقین کی، سچا ہونے کی، تو ہم کہتے ہیں آج کل کے زمانے میں تو سچائی کے ساتھ زندگی گزر ہی نہیں سکتی، اٹس نیکسٹ ٹو امپاسبل۔ ہم نے سچائی کو بھی ڈسکارڈ کر دیا اور ہم نے طرح طرح کے خوبصورت جھوٹ بنا لیے، وائٹ لائز، بلو لائز، رینبو لائز، اور جھوٹ بول بول کے ہم ان کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب شہادت کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی اب آپ دیکھیں کہ ہم جو شہداء ہیں یا ان کی فیملیز ہیں ان کا ریگارڈ تو کرتے ہیں، لیکن کئی دفعہ وہ لوگ جو ہمارے ملک کے دفاع کے لیے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم ان کے چیلنجز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، اور ہم ان کے بارے میں طرح طرح کے پروپیگنڈاز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم ان کا موریل بھی ڈاؤن کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے پھر کیا ہو جاتا ہے کہ بہت زیادہ لوگوں میں ڈسپیرٹی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جو ملک کا دفاعی سسٹم چلا رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو کہ عام پبلک ہوتی ہے، تو ان میں بھی تفریق ہوتی ہے، یعنی ایک دوسرے کی عزت جو ہے وہ نہیں کر پاتے۔ پھر صالحین کی بات کہ انسان کو نیک ہونا چاہیے، ہم کہتے ہیں آج کل تو نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے۔ یعنی ہر بات کے اوپر ہم نے ایک اپنے تھاٹ پروسیس کو شروع کر دیا ہوا ہے۔ تو پھر آپ بتائیں کہ جو بات یہاں ہو رہی ہے انعم اللہ، اللہ کا انعام ہوا ان پہ، اور ہم مانگ کیا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس کا راستہ دکھا؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ ہم ہر نماز میں یہ مانگ رہے ہیں، لیکن جب ہمیں وہ ملنا شروع ہو تو ہم اس کی طرف جانا نہیں پسند کرتے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھنے کی اور دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کافی ہے جاننے والا۔ اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، کیا بات یہاں پہ ہو رہی ہے؟ اے مسلمانوں، اپنے ہتھیار لیے رہو۔ ہتھیاروں کی بات کی جا رہی ہے، یعنی ہمیں یہاں پر یہ ایک بہت امپورٹنٹ پرنسپل دیا جا رہا ہے کہ انسان بہت الرٹ ہو کر، محتاط ہو کر اپنے دفاعی سسٹم کو لے کر چلے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ چھپ چھپ کر بیٹھا رہے، یہ نہیں ہے کہ جب اس کو لگے کہ اچھا دشمن بالکل قریب پہنچ گیا ہے تو اب وہ اپنے مورچوں کی طرف جانا شروع کرے۔ پھر گروہ گروہ بن کر کوچ کیا کرو یا سب کے ساتھ اکٹھے نکل کھڑے ہو، یقیناً تم میں بعض وہ بھی ہیں جو پس و پیش کرتے ہیں، پھر اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہے اور میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ کن کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ یعنی ایک طرف تو وہ بہادر لوگ ہیں جو کہ اپنے لیے تیار ہیں ہر وقت ہتھیاروں کے ساتھ کہ انہوں نے دفاعی نظام کو مضبوط بنانا ہے، اور ایک وہ منافقوں کا ٹولہ ہے
کہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو وہ کہتے ہیں شکر ہے اللہ کے ہم ان کے ساتھ وہاں پر موجود نہیں تھے. اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل مل جائے تو اس طرح کہ گویا تم ان میں سے کوئی دوستی بھی ہے ہی نہیں, کہتے ہیں کہ کاش میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا. بس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت پر قربان کرنے والے ہیں انہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے. جو شخص راہ اللہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پالے یا غالب آ جائے یقیناً ہم اسے بہت بڑا بدلہ عنایت فرمائیں گے. تو فارمولہ کیا دیا گیا کہ ایسی لوگوں کی باتوں سے انسان کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے, موریل ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے کس طرح سے اپنے سسٹم کو لے کر چلنا ہے. اور اسی لیے آیت نمبر 74 سورہ نساء میں کیا کہا گیا؟ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. تو بہت کلیرٹی سے ہمیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے دفاعی نظام کو ہر وقت مضبوط رکھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں مرے کہ نہ اس نے اللہ کے راستے میں جنگ کی اور نہ ہی کبھی اس کے دل میں اس کا خیال گزرا تو اس کی موت نفاق کی ایک شاخ پر ہوگی. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں میں سے سب سے افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کرتا ہے اور ہر درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر اسے آگ چھوئے. اور کبھی کبھی یہ غبار آلود ہونا ہوتا ہے نا, یہ سمندروں میں بھی ہوتا ہے کہ سمندر کے پانی پڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ وہاں پر بھی ایک دفاعی نظام کے ساتھ چل رہے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں خالصتاً جہاد کرنے کی نیت سے اپنے گھر سے نکلے اور اللہ کے ارشادات کا اسے یقین ہو تو اللہ اسے یا تو شہادت کا درجہ دے کے جنت میں داخل کرے گا یا ثواب اور مال غنیمت دلا کر بخیر و عافیت اسے گھر تک لوٹائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا ضامن خود اللہ ہے, یا تو اسے شہید کر کے جنت میں پہنچائے گا یا پھر جس جگہ سے وہ چلا ہے وہیں اجر و غنیمت کے ساتھ صحیح و سالم واپس لے آئے گا. بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتوانوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو؟ جو مرد عورتیں اور ننھے بچے یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. کہ اے ہمارے پروردگار ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی اور کارساز مقرر کر دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا. یعنی جہاد کا ایک مقصد تو اللہ کے نام کو, اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے اور دوسرا جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہو ظلم کو ختم کرنا ہے. کیونکہ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ جہاد کو اتنی امپورٹنس دیتے ہیں تو واٹس دا ڈفرنس آپ میں اور آج کل کی سپر پاورز میں جو ہر جگہ پر اپنی فوجیں بھیج رہے ہیں وہ بھی تو یہی کام کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ فرق دیکھیں گے, پوری ہسٹری کو پڑھیں گے تو آپ کو ہمیشہ نظر آئے گا کہ جہاں جہاں پر بھی جہاد کیا گیا اور اس نیت سے کیا گیا کہ اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے وہاں پر عدل آیا, وہاں پر انصاف ہوا اور وہاں پر منیمم بلڈ شیڈ ہوا اور وہاں پہ قواعد و ضوابط کے ساتھ جو ہے جنگ کی گئی. جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اللہ کے سوا اوروں کی راہ میں لڑتے ہیں. بس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو. ان کید الشیطان کان ضعیفا. یقین مانو کہ شیطان کے ہیلے بالکل بودا اور سخت کمزور ہیں. کیا تو نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازیں پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو؟ پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا اس وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جیسے اللہ کا ڈر ہو, بلکہ اس سے بھی زیادہ, اور کہنے لگی اے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور نہ جینے دیا؟ تو کہہ دے کہ دنیا کی سود مندی تو بہت ہی کم ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے. تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ستم روانہ نہ کیا جائے گا. تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی, گو تم مضبوط برجوں میں ہی ہو. انہیں اگر کوئی بھلائی ملتی ہے تو یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے
ہے، اور اگر انہیں برائی پہنچتی ہے تو یہ کہہ اٹھتے ہیں یہ تیری طرف سے ہے، انہیں خبردار کرو، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایک بات سمجھنے کی بھی قریب نہیں، تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ فارمولہ ہم نے اپنی زندگی میں یاد رکھنا ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ یعنی جب بھلائی پہنچے تو ہم کہیں کہ یہ میرے رب کا ہی فضل تھا، میں نے تو پتہ نہیں کیسا معاملہ اپنا کیا۔ اور جب برائی پہنچے تو پھر ہم ضرور پوز کریں، غور و فکر کریں کہ مجھ سے ایسی آج کون سی غلطی ہو گئی، کون سا میں نے ایسا کام کیا جہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ میرے لیے ایک جھٹکا آ گیا، مجھے جگانے کے لیے، مجھے ہوشیار کرنے کے لیے کہ میں اپنے رویوں کو درست کروں۔ ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا، اور اللہ ہی کافی ہے گواہ۔ اس رسول کی اطاعت جو کرے اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جو منہ پھیرے تو ہم نے تجھ پر کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ کہتے ہیں کہ اطاعت ہے، پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت جو کہہ گئی ہے اس کے خلاف راتوں کو مشورے کرتی ہے۔ ان کی راتوں کی بات چیت اللہ لکھ رہا ہے، تو ان کی طرف التفات بھی نہ کر، اور اللہ پر بھروسہ رکھ، اللہ کافی کارساز ہے۔ یعنی جب انسان بہادری کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ اپنے دفاع پہ نکلتا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق معاملات کرتا ہے، تو جو چیز آڑے آتی ہے وہ اکثر اوقات یہ منافقت کے رویے ہیں۔ جو لوگ آپ کے موریل کو ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ آپ کو بھی شیکی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید آپ جو کام کر رہے ہیں یا معاملات لے کر چل رہے ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، یہاں پہ قرآن پہ تدبر کی بات کی جا رہی ہے کہ کیا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہمیں قرآن پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانا ہے، کیونکہ جو لوگ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط نہیں بناتے وہ اکثر مشکلات میں جو ہیں وہ گھرے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری اس سلسلے میں بھی بہت رہنمائی کی ہے، اور بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں بھی ہمیں یہی طریقہ بتایا جاتا ہے کہ ہم اپنے تعلق کو قرآن کے ساتھ مضبوط کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لائے اور وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم صفہ میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح بطحان کی طرح یا عقیق کی طرف جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور بغیر کسی قطع رحمی کے 2 بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے آئے؟ تو ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم سب اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی کتاب کی 2 آیتیں خود سیکھے یا ان کی قرات کرے، یا اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 اس کے لیے 3 سے بہتر ہے، اور 4 اس کے لیے 4 سے بہتر ہے، اسی طرح آیات کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے۔ یعنی جب ہم تدبر کی بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے کلام کو سمجھے اور اس کے مطابق پھر اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان میں سے کون لوگ اللہ والے ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن والے ہی اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کسی دانا کا قول ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھا دو اور قرآن اسے ہر چیز سکھا دے گا۔ آپ دیکھیں نا آج کل کے دور میں بھی جب لوگ اب قرآن کے اوپر خود تدبر کرتے ہیں تو پھر ان کو اپنے بچوں کی اور اپنے گھر والوں کی بھی فکر ہوتی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میری عمر 10 سال کی تھی اور میں نے محکم صورتیں پڑھ لی ہوئی تھیں۔ اسی طرح سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ 11 سال کے تھے تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ وحی کو لکھا کرتے تھے۔ یعنی اس وقت ہمیں ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اپنے قرآن کے ساتھ اپنے اس تعلق کو بہت مضبوط کریں۔ تو افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت اختلافات پائے جاتے۔ جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی تو انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کیا۔ اگر یہ لوگ اسے رسول کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو تحقیق کا مادہ رکھتے ہیں۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو معدود چند کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ یعنی یہاں پر ہمیں یہ جو چائنیز وسپر ہے نا اس کو بنانے سے روکا گیا ہے کہ ایک بات کو مشہور انسان کرنا شروع کر دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو وہ سنے اس کو بغیر تحقیق کے بیان کرنے لگ جائے۔
تو یہاں پر اس قسم کی جو فساد ہے اس سے بچانے کے لیے کہا گیا، وہی ایک کانسیپٹ ہے جو ہم نے بات کی تھی کہ اللہ کی بات، رسول کی بات، اور پھر جو رسپانسبل لوگ ہیں وہاں پہ. تو ہمیں بھی کوئی بات پتا چلے، کوئی معاملہ پتا چلے تو ادھر ادھر سنا ہے، تمہیں پتا ہے، اور تھوڑی سی گوسپ کریں، اچھا میں تم سے بات کرتی ہوں، کسی کو آگے نہ بتانا. یہ باتیں کرنے کی بجائے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں جو کنسرنڈ اتھارٹی ہے اس تک بات پہنچانی چاہیے، انہی سے سلوشن لے کر اس چیز کی اصلاح کر لینی چاہیے. تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہے، تجھے صرف تیری ذات کی نسبت حکم دیا جاتا ہے اور ان ایمان والوں کو رغبت دلاتا رہے. بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کو روک دے. اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور سزا دینے میں بھی سخت ہے. جو شخص کسی نیکی اور بھلائی کے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لیے بھی اس میں ایک حصہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 86 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت طریقے سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کیسے کیسے گروم کرے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بہتر اسلام کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم کھانا کھلاؤ اور اسے بھی سلام کرو جسے تم جانتے ہو، اور اسے بھی جسے تم نہیں جانتے. ہمارے لیے سلام کرنا آج کل کے مجالس میں اسی طرح سے ایلین ہو چکا ہوا ہے. اسی طرح سے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا السلام علیکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10، یعنی کہ اسے 10 نیکیاں ملی. پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20. اور پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30. یعنی اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنی نیکیاں جو ہیں وہ سمیٹنا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو ملے تو اسے سلام کہے، پھر اگر ان دونوں کے درمیان کوئی درخت، دیوار یا پتھر آ جائے پھر وہ اس سے ملاقات کرے تو پھر سلام کہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، تھوڑے آدمی زیادہ کو سلام کرے، سوال پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور چلنے والا کھڑے کو سلام کرے. یعنی پورا ڈسپلن دیا گیا کہ کون کس کو سلام کرے. اچھا یہاں پہ میں یہ ضرور بات کرنا چاہوں گی، جیسے آتا ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے. اکثر اوقات جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹے سے کسی بچے کو دیکھتے ہیں تو وہ وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو ہمیں سلام کرنا چاہیے، اور پھر اس کے والدین کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچے کو سلام نہیں سکھایا. تو یہاں پر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے ساتھ جاتے تھے تو خود سے سلام کر دیتے تھے، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ بھی سیکھنے کے مراحل میں ہوتے ہیں. ہاں اب ایک بچہ جو ذرا جوانی کی طرف جا چکا ہوا ہے تو اب ہم اس سے امید رکھ سکتے ہیں کہ اس نے یہ طریقہ سیکھ لیا ہے، یہ ادب سیکھ لیا ہے، تو اس کے مطابق سلام کرے گا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے اللہ سے زیادہ قریب وہ ہے جو ان میں سب سے پہلے سلام کرتا ہے. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جب کوئی مجلس میں آئے تو سلام کہے، اور جب جانے لگے تو بھی سلام کہے، اور یہ دونوں سلام ایک ہی جیسے ضروری ہیں. تو ہمیں سلام کو رائج بھی کرنا چاہیے اور سلام کے بارے میں پڑھتے بھی رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مومن نہیں بن جاؤ، اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں وہ تدبیر نہ بتاؤں جسے اختیار کر کے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ اور پھر فرمایا افشوا السلام بینکم، کہ آپس میں سلام کو کثرت سے کیا کرو. تو سلام کا رواج جو ہے سنت سمجھتے ہوئے بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. اللہ سے زیادہ سچی بات والا کون ہوگا؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں 2 گروہ ہو رہے ہیں؟ انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اوندھا کر دیا ہے. اب کیا تم یہ منصوبے باندھ رہے ہو کہ اللہ کے گمراہ کیے ہوں کو تم راہ راست پر لا کھڑا کرو؟ جسے اللہ راہ بھلا دے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا. یعنی منافقوں کے ساتھ الجھنے کے لیے ان کے ساتھ اپنی انرجیز کو ایگزاسٹ کرنے سے روکا گیا ہے. ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں تم بھی انہی کی طرح کفر کرنے لگو اور پھر سب یکساں ہو جائیں. پس جب تک یہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑیں ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ. پس اگر یہ منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی یہ ہاتھ لگ جائیں. خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو
چکا ہے، یا وہ جو تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہیں اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے سے تنگ دل ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں مسلط کر دیتا اور وہ تم سے یقیناً جنگ کرتے۔ پس اگر یہ لوگ تم سے یکسوئی اختیار کریں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ لڑائی کی نہیں کی۔ یعنی یہاں سے معاہدوں کی بھی بات ہو رہی ہے کہ اگر کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہے اور ہمیں کوئی تنگ نہیں کرتا تو ہمیں بھی ان کے ساتھ کوئی بھی جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس معاہدے کا پاس نہیں رکھتا یا وہاں پر سسٹم میں پرابلمز کریٹ کرتا ہے تو ایسے تمام لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تم کچھ اور لوگوں کو ایسا بھی پاؤ گے جن کی چاہت یہ ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لوٹ جاتے ہیں تو اوندھے منہ ان میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تم سے صلح کا سلسلہ جاری نہ رکھیں تو اپنے ہاتھ نہ روک لیں تو انہیں پکڑو اور مارو جہاں کہیں بھی پالو۔ یہی وہ ہیں جن پر ہم نے تمہاری ظاہری حجت عنایت فرمائی ہے۔ کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل دینا زیبا نہیں مگر غلطی سے ہو جائے۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ قتل خطا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو اور بات ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن کی آزادی ہے اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ قتل خطا کی۔ ایکسیڈنٹل کلنگ کے لیے بھی سزا دی جا رہی ہے۔ کہاں پر جان بوجھ کے ویل پلانڈ طریقے سے کسی کو قتل کیا جائے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ کے معاف کر دیں، اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور ہو وہ مسلمان تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرنا لازم ہے، اور اگر مقتول اس قوم سے ہے کہ تم میں اور ان میں عہد و پیما ہے تو خون بہا لازم ہے جو ان کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے، اور ایک مسلمان غلام کی آزادی۔ پس جو نہ پائے اس کے ذمہ 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں۔ توبۃ من اللہ، یہ اللہ سے بخشوانے کے لیے، اور اللہ بخوبی جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی سسٹم دیا ہے، جو بھی طریقہ رائج کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کی اپلیکیشن کی طرف جانا ہے، اس کی حکمتوں کو سمجھنا ہے، بجائے اس کے کہ طرح طرح کے سوالات ہم اٹھائیں۔ اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہے، اسے اللہ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تم سے سلام کرے تم اسے نہ کہہ دو کہ تو ایمان والا نہیں۔ تم زندگانی دنیا کے اسباب کی تلاش میں ہو تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تم ضرور تحقیق و تفتیش کر لیا کرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک واقعہ آتا ہے جس میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک قبیلے کی طرف بھیجا اور ہم نے علل صبح ان پر حملہ کیا اور انہیں شکست دی۔ میں اور ایک انصاری ان کے ایک آدمی سے ملے، جب ہم نے اس پر قابو پا لیا تو اس نے کلمہ پڑھا۔ اب انصاری تو اس سے رک گیا مگر میں نے نیزہ چلا دیا حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ جب ہم واپس آئے اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، اسامہ کیا تو نے کلمہ کہنے کے باوجود اسے قتل کیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پناہ چاہنے کے لیے کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے کلمہ کہنے کے باوجود اسے قتل کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کئی بار دہراتے رہے حتیٰ کہ میں نے خواہش کی کہ میں آج سے پہلے اسلام ہی نہ لایا ہوتا۔ یعنی انہوں نے یہ سوچا کہ کاش یہ واقعہ میں نے اپنی جہالت کے دور میں کیا ہوتا۔ لیکن یہاں سے ہمیں ایک اہم بات جو ہے وہ پتہ چلتی ہے، وہ کیا ہے کہ جب ایک انسان کوئی بھی معاملہ ہمارے ساتھ کرے تو ہم نے اس کی فیس ویلیو پہ کرنا ہے۔ یعنی ہم کسی کے دل میں جھانک کے نہیں دیکھ سکتے کہ وہ کتنا سچا ہے۔ جو انسان دل میں کوئی بھی غلط پلاننگ کر رہا ہے، کوئی بھی منافقت رکھ رہا ہے، وہ اس کا حساب کتاب اللہ کو دے گا۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم بہت کلیئرٹی سے اپنے معاملات کریں۔ کوئی انسان کہتا ہے کہ جی میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں مسلمان ہوں، یا میں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تو اس کے ساتھ اسی کے مطابق معاملہ کیا جائے۔ اپنی جانوں اور مالوں سے راہ اللہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھے رہنے والے مومن برابر نہیں۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے، اور یوں تو اللہ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ کیا ہے، لیکن مجاہدین کو بیٹھے رہنے
اور والوں پر بہت اجر کی اور فضیلت دی گئی ہے، اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے پہنچنے کی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ بھی فارمولا بتایا گیا کہ کئی دفعہ انسان کے لیے اتنی مشکلات زندگی میں آتی ہیں، انسان کہتا ہے کہ میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، میں یہاں نماز نہیں پڑھ سکتا، میں یہاں پہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا۔ ایک خاتون کہتی ہے میں کیا کروں، میری مجبوری ہے نوکری کرنا، لیکن میں یہاں پر ایسا لباس نہیں پہن سکتی جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ تو کیا کہا گیا کہ اوکے فائن، اللہ کو تمہاری مجبوری سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ اللہ کی زمین تو بہت وسیع تھی، آپ یہاں سے موو کیوں نہیں کر گئے؟ آپ ایسی جگہ کیوں نہیں چلے گئے؟ آپ نے ایسا سسٹم کیوں نہیں ڈھونڈا جہاں پر آپ اللہ کے قانون کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے؟ مگر جو مرد، عورتیں اور بچے بے بس ہیں، جنہیں نہ تو کسی چارہ کار کی طاقت ہے اور نہ ہی کسی راستے کا علم، بہت ممکن ہے کہ اللہ ان سے درگزر کرے گا۔ اللہ درگزر کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ تو سمجھ کے آتی ہے یہاں پر کہ جب ہمیں لگے کہ کوئی ایسا قانون ہے جس کی وجہ سے ہم جو کرنے والا کام ہے وہ نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ وہاں پہ فرسٹریٹ نہ ہوں، سب سے پہلے دیکھیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کیا میرے پاس کوئی اور آپشنز ہیں اور میں نے اپنی طرف سے کتنی ایفرٹ ڈالی ہے۔ یعنی ہماری اکاؤنٹیبلٹی لوگوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا۔ جو لوگ راہ اللہ میں وطن کو چھوڑے گا وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں بھی پالے گا اور کشادگی بھی۔ جو کوئی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف نکل کھڑا ہوا پھر اسے موت نے آ پکڑا تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ثابت ہوگا۔ اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی ہم اگر سوچیں کہ ہم جو ہجرت کر رہے ہیں، کیونکہ اب ہماری ہجرت کیا ہے؟ ہماری ہجرت ہے اس بیڈ کمپنی کو چھوڑنا، ہماری ہجرت ہے اس نوکری کو چھوڑنا، اس علاقے کو چھوڑنا جہاں پر ہمیں لگے کہ ہم اللہ کے قانون کے مطابق اپنے جو کام ہے وہ نہیں نبھا سکتے۔ یعنی ہم اپنی دنیا تو شاید سنوار لیں گے لیکن آخرت نہیں ہماری سنورے گی۔ تو ہمیں یہ کامل یقین ہونا چاہیے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے اللہ کی خاطر اس کام کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ جو ہے میری زندگی میں خیر و برکت نہ لائے۔ جب تم سفر پہ جا رہے ہو تو تم نمازوں کے قصر کے کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، البتہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ جب تو ان میں سے ہو اور انہیں نماز میں کھڑا کر لے تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تو تیرے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو۔ یہاں پہ پھر صلاۃ الخوف کا ذکر آ رہا ہے۔ پھر جب یہ سجدہ کر چکے تو یہ تو ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں اور وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور تیرے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رہے۔ کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ۔ جب تو ان میں ہو انہیں نماز میں کھڑا کر لے تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تو تیرے ساتھ اپنے ہتھیار لیے ہوئے کھڑی ہو۔ یہاں پر صلاۃ الخوف کا ذکر آ رہا ہے۔ پھر جب یہ سجدہ کر چکے تو یہ تو ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں اور وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور تیرے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ تو وہ تم پر اچانک دھاوا بول دیں۔ ہاں، اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تمہیں تکلیف ہو یا بوجہ بارش کے یا بسبب بیمار ہو جانے کے اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ یعنی آپ جب یہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ایسے احکامات تو کتنی خوبصورتی ہمارے دین کی نظر آتی ہے، کیونکہ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ اسباب اور توکل پہ بھی بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں۔